ان الذین یخشون ربهم بالغیب، لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں، وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ وہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا، وہ خاموش نہیں، ہاں نظر نہیں آئے گا کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی باتیں کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں؟ پھر ضرورت تھوڑی تھی، پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت، پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت، اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی؟ کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی، آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا۔ نظر نہ آنے کا فائدہ ہے اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا، توبہ قبول کر لوں گا۔ جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا۔ دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ، معجزہ۔ وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ نشانی ہے، میری دعوت دیکھو، میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، تو بس اتنا کافی ہے، میری دعوت صحیح ہے، غلط بات نہیں کر رہا میں۔ کہہ رہے نہیں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا، اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نشانی۔ انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی؟ اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ، اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو، بھائی جو منہ میں آیا بک دیا۔ عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو؟ اونٹنی۔ یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے؟ بیہودہ اعتراض ہے، بیہودہ بات ہے، نکال دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں، لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی، تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے۔ ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو مان رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے، آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، لمبی عمریں ہیں، سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا۔ لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے کیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں، جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ اب صبر کرو گے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا، اس کا وہ چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے۔ اب کیا ہے وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی، ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا بھائی۔ انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن۔ تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں، بڑی نشانی دکھاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے کیا کہا بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو، اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نا تو پھر فوراً عذاب آئے گا، لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے، اونٹنی کو قتل کیا۔ تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ 3 ایام 3 دن بس انتظار کرو، کھاؤ پیو موج مستی، 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں۔ 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے، حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے، انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی۔ فرمایا نا 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 بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی میں چاہ رہے تھے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک، اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے، کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے، سب سے طاقتور ہم ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا۔ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں، ہوا نے نا اٹھا کے پٹخا ہے ان کو۔ علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا، پانی سے غرق کیا فرعون کو، کسی قوم پہ پتھر برسے، یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے، اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے۔ تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا، میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹخوں گا میں۔ سب سے ہلکی چیز ہوا ہے، تو ہوا
7 दिन 8 रातें चली है और ऐसे उठा उठा के पटका है उनको। कुरान कहता है कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, खजूर के तने जैसे फसलें कटी हुई पड़ी होती है ना, ऐसे 7-8 एक हफ्ते के बाद इनकी ये हालत थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, अल्लाह फरमाते बताओ एक भी उनमें से तुम्हें जिंदा नजर आया क्या? ऐसा अल्लाह ने पटका है। तो जब अल्लाह, ये जो एथियस्ट कहते हैं ना अल्लाह नजर नहीं आता, भाई अगर नजर आ गया ना तो मैं और आप शायद बच जाएं, आप नहीं बचोगे। अल्लाह बचाए हमें अपनी रहमत से, फिर नहीं बचोगे। उलमा ने एक बड़ी नुक्ते की बात की है। बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए, बनी इसराइल ने तौबा इस्तिग़फ़ार किया कि हमने गलती हो गई, तो अल्लाह ने उनकी तौबा को ऐसे ही कबूल नहीं किया। कहा ठीक है उसूली तौर पर तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जहन्नम में जाना, लेकिन जिन्होंने इबादत की वो कत्ल किए जाएंगे उनके ज़रिए, जिन्होंने इबादत नहीं की, जो नहीं की वो करने वालों को कत्ल करेंगे तो तुम्हारा गुनाह माफ़। जबकि इस उम्मत के लिए क्या उसूल है, गुनाह हो गया, चाहे बुत परस्ती की, चाहे कुछ भी हुआ, चुपके से अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करो, अल्लाह क्या कर देगा? माफ। अल्लाह उस तौबा के सच्चे होने के सबूत बोलो ना नहीं मांगता। बनी इसराइल से मांगा जा रहा है सबूत कि तुम सच्चे दिल से कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो अपने आप को कत्ल करवाओ फिर मानेंगे। जबकि इस उम्मत मुस्लिमा में क्या है, बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह इसके सबूत नहीं मांगता कि तुम इस तौबा में क्या हो सच्चे। अगर तुम्हारी नीयत, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है, दिल में नीयत है कि आइंदा नहीं करूंगा, बस काफी है। क्यों उलमा कहते हैं कि इस उम्मत पर जब कुरान नाजिल हुआ, बहुत से लोगों ने ना जिब्रील को देखा ना अल्लाह को देखा, मगर वो पैगंबर की बात पर उन्होंने यकीन किया। हत्ता कि पैगंबर ने ये कहा ना मैं मस्जिद अक्सा से आसमानों पे गया हूं, सहाबा ने मान लिया कि आपकी जबान से हमने झूठ कभी नहीं। गैब पर यकीन, तो अल्लाह ने कहा तुम जब मुझ पे गैब पे यकीन करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ तौबा में वही मामला करूंगा जो कैस पर होता है, गैब पर। तुमसे सबूत बोलो भाई नहीं। बनी इसराइल कमबख्तों ने क्या किया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली है, बनी इसराइल ने कहा ऐसा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से देख नहीं लेते। अल्लाह ने कहा जब तक मुझे देखा नहीं था ना, यकीन नहीं कर रहे थे, तो मैं भी तुम्हारी तौबा के सच्चे होने के सबूत जब तक देख नहीं लूंगा उस वक्त तक तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करूंगा। जैसे तुम हो वैसे ही हमारा भी तुम्हारे साथ मामला है। तो जिसको अल्लाह जितनी बड़ी निशानियां दिखाते हैं उसका मामला उतना ही क्या हो जाता है, मुश्किल। तभी तो कुरान में आता है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा, हदीस में आता है, कुरान में भी इसका तज़किरा अल्लाह ने किया, इशारा दिया, हदीस में तफसील है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह सूरज को कहां से निकालेंगे, मगरिब से, और वो मगरिब से निकल के जब जवाल तक पहुंचेगा तो दोबारा मगरिब में डूब जाएगा। अब ये बात इस्लाम के अलावा कोई भी नहीं करता। तो जब दुनिया में ये निशानी जाहिर होगी तो इस्लाम की हक़ानियत का एक बहुत बड़ा सबूत दुनिया के पास आ जाएगा, क्योंकि साइंस की दुनिया में इस बात का इम्कान 1% भी नहीं है। क्योंकि सूरज का मगरिब से निकलने का मतलब क्या हुआ कि जमीन उल्टी घूमेगी, और साइंसदान कहते हैं उल्टी घूमना तो दूर की बात, जमीन की स्पीड में थोड़ा सा फर्क आ जाए ना तो हम सारे जैसे एक लट्टू पे घूम रहा हो और वो गाड़ी में स्पीड से जा रहे हो और ब्रेक लग जाए तो सारे खिड़कियों से बाहर होंगे कि नहीं होंगे? है भाई, कार की इतनी स्पीड नहीं है जितनी किसकी है, जमीन की। जमीन इतनी स्पीड से घूम रही है, ये रुक गई तो ऐसा नहीं होगा कि हम आराम से यहां बैठे रहें। आप सब अपने ससुराल पहुंच चुके होंगे उसमें यानी ऐसी जगह जा चुके होंगे जहां आप कभी भी जाना नहीं जानते, सालों से गले मिल रहे होंगे, आप ससुर के पास आके बैठे हुए होंगे आप। यानी ऐसी ऐसी जगह आपको जमीन पहुंचा देगी जहां आप कभी भी जाना नहीं चाहते, और उल्टा घूमना शुरू हो जाए फिर तो बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन अल्लाह को हर चीज की कुदरत है। हदीस में आता है सूरज कहां से निकलेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी इस्लाम की हक़ानियत की निशानी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि इसके बाद इस्लाम मानने के अलावा कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं होगा। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, तौबा का दरवाजा बंद करूंगा मैं उस वक्त लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा यौम याती बादु आयाति रब्बिक
کیا ہے آیت یار؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں، اور کوئی گناہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے. یہی دیکھو، اونٹ کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، چاند کو دیکھو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا. کل فی فلک یسبحون. اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. ولئن زالتا، ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا. اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تھے جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا، ٹھیک، تھوڑا سا نیچے سے. یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے. تھوڑا سا نیچے، دوبارہ سنا دوں، کل سنایا تھا، نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی، ایک امریکی، بس یہ اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں یار. ایک بھی نیا ہو نا، ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے. ٹھیک ہے، پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک امریکی، ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں، وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے. اس نے کہا نہیں، تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے. کہا نہیں، تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا؟ اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے، زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے، تھوڑا سا اللہ یوں کر دے، یا جس مدار پہ کوئی سپیڈ کم ہو جائے تھوڑی، یا سپیڈ زیادہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی. خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو؟ باہر ٹکیں گے کہاں؟ کون باہر جا کے؟ تو ہماری جتنی ترقی ہے نا، کچھ بھی ہو، یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں، یہ کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے، یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ترقی کی ہے، بہت اچھی بات ہے. خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا، ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے. اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے وہ. اتنے اللہ کے خزانے ہیں. اور جل رہا ہے کیسا تکے کی طرح ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے، جلا ہوا ہے، اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے. کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا، جیسے تکا نہیں ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا، تو اللہ بھی زمین کو ایسے ہی. ابھی یہاں رات ہو رہی ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ دن. تو یہ بالکل ایسے تکے کی بوٹی کی طرح زمین کو اللہ یوں کرتے تھے. کیا کرتے ہیں؟ گھماتے. چلو بھائی اب ادھر والے تھوڑا سا انجوائے کریں سورج کو، وہاں والے سو جائیں، اب تھوڑا سا ادھر والے انجوائے کریں. اب ناروے والے پریشان تھے، وہ تو کنارے پر ہیں، تو اللہ نے ان کو کسی اور طرح سے گھما دیا کہ تم نے 6 مہینے دن کے مزے لیے ہیں، اب 6 مہینے اندھیروں کے مزے لو. اور ادھر والے روشنی میں آ جائیں گے 6 مہینے کے لیے جب ادھر اندھیرا ہوگا، اور جب ادھر روشنی ہوگی 6 مہینے کے لیے ادھر کیا ہو جائے گا. ہر لحاظ سے زمین کو نا بڑے طریقے سے سورج کے گرد بالکل جیسے تکا پکانے والا، سوراب گوٹ کی بوٹیاں پکانے والا نہیں، ادھر سے، اور مرغیاں جیسے انڈے کو سے رہی ہوتی ہیں ادھر سے، اب تھوڑا سا ادھر سے اور چوزا نکل آتا ہے. تو یہ بھائی خود بخود کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کہتا ہے زبردست غالب بادشاہ ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہے، العلیم جس کے پاس علم بھی ہے کہ کس وقت کس کو کہاں سے تپانا ہے. ٹھیک ہے نا، کدھر سے گرم کرنا ہے، کدھر لائٹ پڑنی چاہیے، کدھر اندھیرا ہونا چاہیے، کدھر گرمی ہونی چاہیے، کدھر سردی ہونی چاہیے. پورا سسٹم ہے یہ.
تو اس کے بعد بھی کوئی خدا کا انکار کرے گا اور خدا کی مان کے نہیں چلے گا تو اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ غصہ کرے اور اپنے غضب کے اظہار میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔